بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. تم جان رکھو کہ دنیا کی زندگی تو محض لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے اور زیب و زینت ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد کی بڑھوتری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی طلب، کہ یہی دنیا کی زندگی ہے. اور دنیا کی زندگی کی مثال بارش کی طرح ہے کہ بارش کی وجہ سے سبزہ اگتا ہے، کھیتی اگتی ہے اور وہ کھیتی کا اگنا کسانوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے، پھر وہ خوب بڑھتی ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. اور آخرت میں جو اللہ رب العزت کے منکر ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت کا وعدہ ہے اور رضامندی کا اعلان ہے. اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں. اے بندو، تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف لپکو دوڑو اور ایسی جنت کی طرف کوشش کرو جس کی چوڑائی، جس کا عرض ایسا ہے جیسے آسمانوں اور زمینوں کا عرض ہے، کہ جو ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کو ماننے والے ہیں. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت بڑے فضل والا ہے. روئے زمین پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی
یا خود تمہاری ذات میں کوئی مصیبت نہیں پڑتی مگر یہ کہ وہ کتاب میں لکھی جا چکی ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے، یقیناً یہ کام اللہ رب العزت کے لیے بڑا آسان ہے، تاکہ جو چیز تم کو میسر نہیں ہوئی یا جو چیز تم سے چھوٹ گئی، فوت ہو گئی، اس پر تم افسوس نہ کرو، اور جو تم کو دیا گیا ہے اس پر اترانے نہ لگو۔ اللہ رب العزت اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے، کہ وہ لوگ ہیں اترانے والے جو خود بخیل ہے اور لوگوں کو بخل کا مشورہ دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور جو بھی روگردانی کرے تو اللہ رب العزت تو سب سے زیادہ بے نیاز ہے اور سزاوار حمد ہے، تعریف کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حدید میں 3 چیزوں کو خاص طور پر بیان فرمایا۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ایمان کی حقیقت کو گزشتہ آیت کے اندر بیان فرمایا تھا کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا کتنا زیادہ اہم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا کتنا زیادہ اہم ہے، کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت کے اندر بڑے بڑے انعامات تیار کر رکھے۔ سب سے بڑا انعام جو دو بدوار پہلے جو تفسیر کے اندر بات آئی تھی کہ ایمان والے پل صراط کے اوپر اپنے ایمان کی روشنی کے اندر سے گزر جائیں گے، لیکن جو نہیں ماننے والے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان کی حقیقت کو ان آیات کے اندر بیان فرمایا۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ نے اپنے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ نعمت کی قدر بسا اوقات اس کے چلے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ ایمان بڑی نعمت ہے جس کی قدر ابھی ہم زندہ ہے، دنیا کی نعمت استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی زمین پہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اللہ کے آسمان کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں اتنا احساس نہیں ہے اس کا، حالانکہ محنتیں چاروں طرف چل رہی ہیں، لیکن خدا کی قسم جب آنکھیں بند ہو جائے گی نا تو قبر میں پہنچ جائیں گے تو اس کا احساس پتا چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اور جب میدان محشر میں اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان ہوگا کہاں ہے ایمان والے، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ یہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے لیے امتحان کی گھڑی ہے۔ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ یہ امتحان کی گھڑی ہے۔ اس لیے یہ بات تو طے شدہ ہے کہ دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ ایک اللہ ہی ہے جو سزاوار حمد ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جو تعریف کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو تیسری مرتبہ ان آیات کے اندر بیان کیا کہ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرما چکا ہے، لیکن اللہ رب العزت بار بار یہ بات کیوں دہرا رہا ہے، بار بار کیوں سمجھانا چاہتا ہے؟ تاکہ ایمان والے سمجھ جائیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے بھی ارشاد فرمایا اور جو نہیں ماننے والے ہیں ان سے بھی کہا کہ تم جان لو کہ دنیا کی زندگی یہ ایسا ہے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، کھیل کود کرتا ہے تو اس کو کیا اہمیت معلوم زندگی کی، وہ کھیل کود کر رہا ہے، بس وہ کھیل کود کے اندر اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ تو کہا دنیا کی زندگی یہ دنیا کا ساز و سامان، اللہ پاک فرماتے ہیں بچے کے کھیل کی طرح ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ ہاں وہ ایک ضرورت ہوتی ہے شوق پورا کرنے کے لیے، ضرورت پورا کرنے کے لیے، وہ ہوگی بس، اس کو مقصد نہیں بنایا جاتا۔ ضرورت کی چیز کو مقصد نہیں بنایا جاتا۔ جیسے اللہ رب العزت نے پانی ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے، اب آدمی آپ پانی کو زندگی کا مقصد تھوڑا ہی بنا لے گا، اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ ہے۔ کھانا ہے تو کھانے کو آدمی مقصد تھوڑا ہی بنا لے گا، وہ ضرورت کی چیز ہے، کپڑا ضرورت کی چیز ہے، مکان ضرورت کی چیز ہے، لیکن اس کو مقصد بنا لینا، اللہ رب العزت اس بات کو منع فرما ہے کہ اس کو مقصد نہ بناؤ۔ دنیا کی زندگی آخرت بنانے کے لیے دی گئی، نہیں ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو کیا بنا لو؟ مقصد بنا لو۔ موٹی سی بات ہے، ایسا کوئی ہارڈ مسئلہ نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، آسان سی بات ہے۔ اللہ رب فرماتا ہے اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو،
کہ دنیا کی زندگی کیا ہے کہ یہ کھیل کے سارے سامان کی طرح ہے. وزینتن، اور وہ کہ ایک طرح کی زیب و زینت ہے. تفاخر بینکم، کہ لوگ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں کہ بھائی میرے پاس مجھ سے زیادہ ہے، میرے پاس مجھ سے زیادہ ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اپنے نسب کے اوپر فخر کیا کرتے تھے کہ بھائی ہم تو فلاں کے نسب سے ہیں، فلاں کے نسب سے ہیں، فلاں کے نسب سے. اللہ پاک فرماتا ہے دنیا کی زندگی ہم نے اس لیے نہیں دی ہے کہ تم یہ سب چیزوں میں پڑ جاؤ، تفاخر میں پڑ جاؤ. تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ تم اولاد اور مالوں کی بڑھوتری کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حریفائی کے اندر تم لگ جاؤ کہ بھائی ان کے پاس زیادہ ہے، ہمارے پاس ان سے زیادہ ہے، ان کے پاس ان سے زیادہ ہے. یہ اس کے لیے دنیا کی زندگی نہیں دی گئی ہے. تکاثر فی الاموال والاولاد. پھر اللہ رب العزت دنیا کی زندگی کو ایک مثال دے کر سمجھا ہے. اللہ پاک نے کیا مثال دی؟ اللہ پاک نے فرمایا کمثل غیث، بارش ہوتی ہے نا بارش، اللہ پاک اسی کی مثال دے رہے ہیں کہ بارش برستی ہے تو بارش کے برسنے کی وجہ سے اچانک کیا ہو جاتا ہے کہ سبزہ زمین میں سے نکلنے لگتا ہے، کھیتی نکلنے لگتی ہے. تو وہ جو کھیتی ہوتی ہے وہ جب نکلتی ہے، لہلہاتی ہے، بڑھتی ہے تو کسان کو اچھی معلوم ہوتی ہے. لیکن وہ کھیتی ہمیشہ رہنے والی ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، تو دیکھے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ پیلی پڑ جائے گی. کیا پڑ جائے گی؟ وہ پیلی پڑ جائے گی. پھر کیا کر دیا جائے گا؟ اس کو کاٹ دیا جائے گا. اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ کاٹ دیا جائے گا. بارش کی وجہ سے کھیتی اگی صحیح، لیکن وہ کھیتی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ایسے ہی دنیا کی زندگی ہے کہ پیدا ہو گئے، دنیا کی زندگی ملی تو ہے لیکن یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. جس طریقے سے وہ کسان کو لہلہاتی کھیتی اچھی لگتی ہے لیکن ایک نہ ایک دن وہ کھیتی کیا ہو جائے گی؟ مرجھا جائے گی. ایسے ہی ہماری زندگی ہے کہ تھوڑی جوانی اچھی لگ رہی ہے، تھوڑی دنیا کی رعنائیاں، اس کی روشنیاں، دنیا کی ریل بیل، مال کی بڑھوتری اور اچھے ساز و سامان کی کثرت، یہ دکھنے میں اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی مثال کیسی ہے؟ کھیتی جیسی ہے کہ عنقریب کیا پڑ جائے گی کھیتی؟ کہ زرد پڑ جائے گی. پھر کیا ہو جائے گا؟ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، کہ وہ بالکل چورا چورا ہو جائے گی. حطاما، چورا چورا ہو جائے گی، سطح ہو جائے گی. اور پھر وہ زمین کیسی ہو جائے گی؟ بالکل چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی. تو ایسے ہی دنیا کی زندگی بھی ہے. تو اللہ پاک مثال دے کر، موٹی سی مثال ہے، آسان سی مثال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کہ کسانوں کو اس کی کھیتی اچھی لگتی ہے، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی بڑھنے لگتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تو دیکھے گا کہ وہ زرد پڑ جائے گی، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جائے گی. تو ایسے ہی دنیا کی حالت ہے کہ دنیا دکھنے میں اچھی لگتی ہے لیکن آہستہ آہستہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، پھر اٹھنے میں درد شروع ہو جاتا ہے، پھر دل میں درد شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہے، نسیں کمزور ہو جاتی ہے، پہلے چلنا دشوار ہوتا ہے، پھر بیٹھنا دشوار ہوتا ہے، پھر لیٹنا دشوار ہو جاتا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ رب العزت نے یہ کھیتی کے ذریعے مثال دے کر سمجھایا کہ ایک بارش ہوئی، بارش کی وجہ سے کھیتی اگی، دکھنے میں اچھی لگی، ہاں، پھر ایک وقت آیا وہ پیلی پڑ گئی، پھر وقت آیا وہ مرجھا گئی، پھر وقت آیا اس کو کاٹا گیا، پھر وقت آیا وہ چورا چورا ہو گئی، پھر وقت آیا کہ بالکل ختم ہو گئی. تو ایسے ہی دنیا کی زندگی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی اور پھر ایمان والے اور غیر ایمان والے کی حالت کو بیان فرمایا. پہلے غیر ایمان والوں کی حالت کو بیان فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید، کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے، سخت عذاب. اللہ پاک اللہ رب العزت صرف عذاب بھی کہہ دے تو چل جاتا، یہ کیا کچھ کم تھا، لیکن اللہ نے شدید کہا. اب کسی چیز کو ہم شدید کہے اور کسی چیز کو اللہ شدید کہے، اللہ جس کو شدید کہے یقین رکھیے وہ بہت زیادہ برا ہوگا. اللہ رب العزت کہے کہ نہیں ماننے والے ہیں ان کو سخت عذاب دیا جائے گا، اور جو ماننے والے ہیں مغفرۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت اور ورضوان، اور اللہ رب العزت کی رضامندی کا فرمان ہے. ہاں، اس لیے میدان محشر میں کیا کر دیا جائے گا کہ بھئی ایمان والے ہیں، کہ بھئی یہ کامیاب لوگ ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ، کہ ان کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے. اور یہ کون ہے؟ کہ اللہ رب العزت کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں. تو اولئک اصحاب المشأمہ، کہ ان کو بائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے کہ یہ کیا ہوگا کہ ناکام ہوگا. زندگی دی گئی تھی ان کو بنانے کے لیے
لیکن یہ بگاڑ کر آئے. دنیا کے اندر تو اچھی زندگی جی انہوں نے, لیکن اللہ کو خوش کرنے والی زندگی نہیں تھی. اس لیے اب آخرت میں کیا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے, وفی الآخرت عذاب شدید, دردناک عذاب ہے, سخت ترین عذاب ہے. اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت اور اللہ رب العزت کی رضامندی کا پروانہ ہے. پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے. اس لیے دنیا کی زندگی پہ زیادہ اترانا نہیں چاہیے. آگے اللہ رب العزت اس کو بھی بیان کروانا ہے. بہت زیادہ بھروسہ, ہاں پھر اللہ رب العزت دعوت دے رہا ہے, بلا رہا ہے, سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, اے بندو تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو, چلو, کوشش کرو, لپکو, جلدی سے جاؤ. کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کے مغفرت کی طرف, اور اللہ رب العزت کی جنت کی طرف, کہ وہ جنت کی چوڑائی کیسی ہے, اس کا عرض کیسا ہے, جیسا آسمانوں اور زمین کے درمیان کا جو عرض ہے. یہ تو اللہ نے مثال دے کر سمجھایا ہے, ورنہ تو جنت کتنی بڑی ہے اللہ رب العزت کے سوا کوئی جانتا. حالانکہ اب تک کوئی یہ بھی نہیں پتا چلا سکا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی خلا, اس کی سائز کتنی ہے. آج تک کوئی پتا نہیں چلا سکا, آسمان پہ کوئی پہنچا نہیں ابھی تک. وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے اس کی بلندی کیا ہے, اور اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ زمین کی نیچے کی انتہا کیا ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا سطح زمین کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ایسی جنت کی طرف آؤ, دوڑو, اس کی طرف کوشش کرو, اس کی طرف لپکو, کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی کے برابر ہے. اور اس کو تیار کیا گیا ہے, جنت کو کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ للذین آمنوا باللہ ورسولہ, جو اللہ کو اور اللہ کے رسولوں کو ماننے والے ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ورسولہ, اللہ کے تمام رسولوں کو ماننے والے ہیں. ایک تو وہ رسول جس کی امت میں پیدا ہوئے, ان کو تو ماننا ہی ہے, اور ان سے پہلے جتنے بھی رسول پیدا ہوئے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا ان کو بھی ماننا ہے. اور پچھلی امتوں کے لیے کہ جو بعد میں رسول آنے والے ہیں ان کو بھی ماننا ہے. لہذا اس آیت کریمہ کی وجہ سے یہودی اور عیسائی اس آیت کریمہ کے مصداق نہیں بنے گے, کیونکہ وہ اپنے رسول کو تو مانتے ہیں لیکن اپنے رسول کے بعد والے رسول کو نہیں مانتے. جیسے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. عیسائی بھی ایسے ہیں, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے تمام رسولوں پر ایمان لانے کا حکم دیا. ہم کو تو بچپن میں ہی یہ ایمان مفصل سکھا دیا گیا, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, یہ کہ اللہ کے تمام رسولوں کو ماننا ہے. ہاں, اپنے رسول کو ماننے میں اور دیگر رسولوں کو ماننے میں تھوڑا سا فرق یہ ہوگا کہ ہم اپنے رسول کو تفصیل کے ساتھ مانیں گے اور دیگر رسولوں کو مجمل مانیں گے کہ بھئی وہ اللہ کے رسول ہیں. اور ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانیں گے؟ تفصیل کے ساتھ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا اور اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے شریعت کو نافذ فرمایا. 24 گھنٹے کی زندگی کا نظام ان کے ذریعے, عبادتوں کا نظام, معاملات کا نظام, معاشرت کا نظام, اخلاقیات کا نظام, یہ سب ایمان کے اجزاء ہے, ایمان کے حصے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو جنت ہے اس کو تیار کیا گیا کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں. لہذا وہ لوگ جو صرف اللہ کو مانتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے, صرف اللہ کو مانتے ہیں, وہ بھی نہیں ہے کامیاب, وہ بھی ناکام ہے. ہاں, بہت سے لوگ جوش جوش میں کہہ دیتے نا, ارے ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ. اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے, اپنی صفات کو سمجھانے کے لیے اور اپنے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلایا. یہ اللہ ہی کا حکم ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ ہی کا حکم ہے. لہذا موجودہ زمانے میں بہت سارے ایسے جو اہل قرآن کہلاتے, کیا کہلاتے؟ اہل قرآن. وہ صرف اللہ رب العزت کا حکم جو ہوتا ہے نا اس کو مانتے ہیں, رسول کو نہیں مانتے. رسول کی جو باتیں ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, سنت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایسے لوگ ہیں. تو وہ لوگ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسانوں کو یہ اعلان سنا دیا
کہ یاد رکھو ہم نے جو جنت پیدا کی ہے اور ہم نے جنت کو جو سنوارا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کو بھی مانتے ہیں. دونوں چیزیں ضروری ہیں. اس لیے کلمے کے اندر نبی کے نام کو ایڈ کیا گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کلمے کے اندر کیا کر دیا؟ قیامت تک کے لیے ایڈ کر دیا تاکہ کوئی اس کو جدا نہ کرے. اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دونوں کو یہ پورا ملا کر ایک کلمہ ہے. صرف لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں ہے بلکہ پورا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ خاص طور پر اعلان کیا کہ جنت تو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ کو اور اللہ کے رسولوں کو ماننے والے ہیں. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یہ اللہ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. ذالک فضل اللہ. یہ توفیق جو ملی نا ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے رسولوں پر یہ اللہ کی جانب سے. یؤتیہ من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ رب العزت تو بہت زیادہ فضل والا ہے. پھر اللہ رب العزت ایک بہت بہترین بات ارشاد فرماتا ہے. یہ ہمارے لیے تسلی کی بات ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ زمین میں جو مصیبت پڑتی ہے یا اللہ پاک فرماتا ہے وفی انفسکم یا تمہاری اپنی جانوں پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے یقین جانو کہ اس مصیبت کے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے اس کو لکھ دیا تھا. خود مصیبت کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا نہیں کیا تھا, اس کے پہلے ہی اللہ رب العزت نے اس کو لوہے محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. یہ آیت اللہ رب العزت نازل فرمائے. اب اس آیت کے نازل کرنے کا مقصد بھی اللہ رب العزت خود بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. ان ذالک علی اللہ یسیر. اور یہ کام اللہ رب العزت کے لیے آسان ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک چیز کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت اس کو لوہے محفوظ میں لکھ دے. یہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل. اب اس میں آسانی کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. تاکہ جو نقصان تم کو پہنچے اس کو سوچ سوچ کے تم کو ٹینشن نہ ہو. اس کو سوچ سوچ کے تم کو کیا نہ ہوئے, تم افسوس نہ کرنے لگو یار ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو. اس کے لیے بتایا گیا کہ ہر اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. ایمان مفصل کا آخری حصہ ہے والبعث بعد الموت سے پہلے والا جو حصہ ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. یہ وہی ہے کہ اچھا اور برا تقدیر کا وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. تاکہ جو چیز تم سے چھوٹ گئی یا جو چیز تم سے ضائع ہو گئی یا جو چیز تم کو حاصل ہی نہیں ہو پائی تو اس کے اوپر تم افسوس نہ کرنے لگو. مساوات کتنے یار اس کو تو اتنا سارا دیا گیا, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یا میرے پاس تھا تو ضائع ہو گیا. اسی مرتبہ افسوس ہوتا ہے نا, آپ کو بھی ہوا ہوگا میرے کو بھی ہوا بہت سی مرتبہ ایسے. لیکن تسلی کب ملتی ہے؟ جب یہ بات ایمان کے تعلق سے ذہن میں آتی ہے, دل میں آتی ہے کہ نہیں یار یہ تو کس کی طرف سے ہوتا ہے, اور سکون مل جاتی ہے. بہت بڑی بات ہے. اگر یہ نہ ہو نا تو پھر آدمی کیا ہو خودکشی کر لے. کیا کر لے آدمی؟ جسے ایک اخبار میں ایک خبر پڑھی تھی کہ بہت بڑا مالدار آدمی تھا, قریباً 25,000 کروڑ کا مالک, 25,000 کروڑ کا مالک, اتنا بڑا آدمی. وہ اپنے نوکر چاکر کے ساتھ ایسے ہی صبح میں واکنگ پر نکلا اور اس کو کسی کام کے لیے اس نے بھیجا اور کہا کہ میں تھوڑا دور جا کر آتا ہوں. قریب میں تالاب تھا, اس نے اندر چھلانگ لگا دی, خودکشی کر لی. اس کو کیا تھا, 25,000 کروڑ کا مالک, خودکشی کر لی. کوئی ٹینشن تھا اس کے دماغ پر کہ جس کی وجہ سے کیا ہوا. ایمان والا ایسا نہیں کرے گا, ایمان والا ایسا نہیں کرے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا کہ اس کو تقدیر پر ایمان نہیں ہے, اس وجہ سے اس نے قدم. یہ بہت بہترین چیز ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ. تم یاد رکھ لو کہ تم پر جو مصیبت آن پڑتی ہے یا زمین پر یا ملک پر جو مصیبت آن پڑتی ہے, اللہ پاک فرماتا ہے من قبل ان نبرأها, ہمارے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی فی کتاب, وہ لوہے محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے. اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے. ایسا کیوں؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ,
تاکہ جو چیز تمہیں نہیں ملی یا جو چیز تم سے گم ہو گئی، جو چیز تم سے ضائع ہو گئی، جو چیز تم سے نقصان میں ہو گئی، اس کے اوپر تم افسوس کرتے نہ بیٹھو، غم کرتے نہ بیٹھو ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا تو حضرت تو غم سے باہر نہیں نکل رہے. اللہ پاک منع فرما رہا نہیں، یہ تقدیر اسی لیے ہے. اور ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اسی کا دوسرا پہلو، دوسرا اینگل کیا ہے اس کا، کہ جو تم کو دیا گیا ہے اس کے اوپر تم اترانے نہ لگ جاؤ، اس کے اوپر تم کیا کرنے نہ لگ جاؤ، اترانے نہ لگو. یقین رکھو کہ وہ اللہ رب العزت کی جانب سے لکھا ہوا تھا، وہ اتنا تم کو مل رہا ہے. ایوں نہ سوچو کہ بھئی یہ میری اپنی محنت ہے، میری اپنی صلاحیت ہے، میرے رات کے اجاگر ہیں اور میں نے نہ گرمی کا موسم دیکھا نہ ٹھنڈی کا موسم دیکھا، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی، میں محنت کرتا رہا، پسینے بہاتا رہا، تب جا کے یہ امپائر کھڑا ہوا ہے. اللہ کو فرمایا لا تفرحوا بما آتاکم، بہت اترانے کی ضرورت، یہ لکھا ہوا تھا. کہاں لکھا ہوا تھا؟ لوہے محفوظ میں. ابھی تو یہ تمہارے پاس آیا بھی نہیں تھا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ ہم فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں کو اتنا اتنا عطا کریں گے. ختم بات. کتنی بہترین بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اب نہ ہی غریب کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی امیر کو اترانے کی ضرورت ہے. ہے کہ نہیں بات سمجھ میں کتنی آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت نے زندگی کا مسئلہ ہی حل کر دیا. اب کیا ٹینشن رہا. اس لیے ابھی ایک تفسیر کے ذمہ میں حضرت حکیم الامت صاحب کی ایک بات پڑھی. حضرت حکیم الامت صاحب معاشرف علی تھانوی صاحب نے ایک بات لکھی ہے کہ آدمی پریشانی کے اندر مبتلا کب ہوتا ہے؟ جب وہ کام کرتا ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہوتا ہے. اگر آدمی اپنے اختیار والا کام کرے نا تو وہ کبھی بھی مصیبت میں اور پریشانی میں مبتلا. فار ایگزامپل اب آدمی کے اختیار میں کتنا ہے کہ بھائی گزر بسر کی روٹی مل جاوے اور گزر بسر کے کپڑے اس کو میسر ہو جاوے اور اتنا مکان اس کو مل جاوے کہ جس کے اندر وہ اپنا سر جھکا سکے، اپنی عزت کو بچا سکے، کافی ہے. یہ اس کے اختیار میں. اب آدمی وہ کرنے کی سوچتا ہے جو اس کے اختیار میں ہے، اور وہ سوچتا ہے بھائی اپنے پاس 50 لاکھ کا 80 لاکھ کا فلیٹ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا، اس کے اختیار میں نہیں ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اب اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالا، اب خود قرضے میں پڑ رہا ہے. اب کیا کر رہا ہے؟ لوگوں سے مدد مانگنے میں قرض دار. بھائی تم قرضے میں کیسے پڑے؟ تو یہ آیت کریمہ کو سمجھنا اور امت کے درمیان اس آیت کریمہ کا مذاکرہ کرنا بہت ضروری ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض، ملک پر جو حالات آتے ہیں، زمین پر جو مصیبتیں آن پڑتی ہیں، ولا فی انفسکم، اور جو مصیبت تمہاری اپنی جانوں پر آن پڑتی ہیں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، اس مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے ہی، پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا. ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ کام اللہ رب العزت کے لیے بڑا آسان ہے. لکھی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ جو چیز تم سے ضائع ہو جائے اس پر افسوس نہ کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو تم کو دیا جائے اس کے اوپر فخر کرنے کی، اترانے کی ضرورت نہیں ہے. امیر اور غریب دونوں کے لیے نصیحت آ گئی. اور اللہ پاک نے فرمایا اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العزت فخر کرنے والے، اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. اس لیے کبھی بھی دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ بھائی یہ اپنا ہے، یہ اپنا ہے، یہ اپنا ہے، یہ اپنا ہے. جہاں یہ اپنا اپنا ہے نا، یہ چیز اللہ رب العزت کو پسند نہیں. اپنا، یہ اپنا لفظ ہے نا، بسا اوقات آدمی تفاخر کے طور پر کہتا ہے کہ بھائی سب اپنا ہی ہے، کہتا ہے نا یہ جتنی سب اپنا ہی ہے، یہ بھی اپنا ہے، یہ بھی اپنا ہے، وہ سب اپنا ہی ہے. تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند. اللہ اپنے پہلے کہتا ہے لا تفرحوا بما آتاکم، جو دیا گیا ہے اس پر اترانے کی ضرورت. یوں سمجھو کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے لکھا ہوا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے عطا کر دیا. اللہ چاہے گا جب لے لے گا، اور ایک وقت آئے گا، موت تو آنی ہے نا، تو وہ تو چلا ہی جائے گا. ہاں البتہ اللہ نے دیا ہے تو اب ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اپنی ضرورت پوری ہونے کے ساتھ ساتھ امت کی ضرورت کو پورا کیا. یہ امت کس کی امت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. لہذا یہ اللہ کے نبی کی امت ہے اور اللہ کے بندے ہیں، ان کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ خرچ ہونا چاہیے.
اگر نہیں کر رہے تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں الذین یبخلون، عطا کرنے کے باوجود جو بخل کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے ان کو دیا گیا ہے لیکن وہ بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور اس سے بڑی بیماری بخیلی ایک بیماری ہے، اور وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وہ مہا بیماری ہے، دوسروں کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ بہت زیادہ خرچ نہیں کرنے کا بھائی، مصیبت کے کام آوے ایسا جمع کر کے رکھنے کا، اللہ پاک یأمرون الناس بالبخل، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ ایسا کرتے تھے، منافقین ایسا کرتے تھے، منافقین ایسا کرتے تھے کہ جو خود تو خرچ نہیں کرتے تھے اور جو خرچ کرنے والے تھے ان کو روکتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ناراضگی کے ساتھ یہ آیت نازل فرمائی ہے الذین یبخلون، وہ لوگ جو خود تو بخیل ہیں، خود تو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو کنجوسی کا مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی بہت خرچ نہ کرو، بہت یہ نہ کرو. تو یہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا، اور یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا ہے، روگردانی کرنے والا ہوتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اللہ پاک کہہ رہا ہے ارے تم کیا روگردانی کرو گے، اللہ تم سے زیادہ بے نیاز ہے، تم کیا ہو، تم تو محتاج ہو. اللہ پاک کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، اللہ تو سب سے بڑا بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تم سجدے نہ بھی کرو تو اللہ رب العزت دوسری مخلوق پیدا کر دے گا. اللہ نہ کسی کی عبادت کا محتاج ہے، اللہ رب العزت نے کسی کی تسبیح کا محتاج ہے، اللہ رب العزت نے کسی کے عمل کا محتاج ہے. اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، ان اللہ هو الغنی، اللہ رب العزت کیا ہے، بالکل بے نیاز ہے. حمید، سزا والے حمد ہے، تعریف تو اللہ ہی کی ہونی چاہیے. پتہ چلا غیر اللہ کی تعریف جائز نہیں ہے. یعنی غیر اللہ کی کون سی تعریف؟ عبادت والی تعریف. عبادت والی تعریف تو صرف کس کی، معبود ہونے کے لائق صرف کس کی ذات ہے، اللہ ہی کی ذات ہے. لہذا آج کی آیات کے اندر سب سے اہم جو مضمون تھا وہ یہ آخری والا مضمون، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. یہ دو جملے یہ دل کی تختی کے اوپر نقش کر لینا، نقش کر لکھ لینا اس کو دل کی تختی کے اوپر. کیا کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اگر دنیا کی کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے کوئی ٹینشن لینے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اگر اللہ کی جانب سے نعمتیں آ رہی ہے تو پھر اترانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ان مضامین پر اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر موجودہ زمانے میں جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، اللہ رب العزت ان حالات کے اندر امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو پیدا فرما دے، اور اللہ رب العزت اس کے اسباب پیدا فرما کر تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما دے. سبحان اللہ.